بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین کلہ ادب۔ دین مکمل کا مکمل سراپا ادب کا نام ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے آ کر سوال کیا، ای العمل افضل، اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق، اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کو دین کے اندر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ باقی کبھی کبھار اختلاف رائے کا ہو جانا یہ کوئی شرعاً برا نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر بات مشورے کی حد تک ہو تو ایک امتی کا ایک نبی سے اختلاف رائے ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی، تو امی عائشہ نے ان کا نکاح حضرت مغیث سے کروا دیا تھا۔ پھر جب امی عائشہ نے ان کو آزاد کیا تو شریعت کی طرف سے ان کو خیار عتق ملا، اور اسی اختیار کو اپناتے ہوئے حضرت بریرہ نے فرمایا جب مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے تو اب میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حضرت مغیث کے دل کے اندر حضرت بریرہ کی بہت زیادہ محبت تھی، ایک دلی لگن تھا۔ اس وجہ سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت مغیث مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے اور روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مغیث آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت بریرہ کو آپ سفارش کریں کہ وہ مجھ سے جدائی نہ کرے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ، مغیث آپ کی جدائی کی وجہ سے انتہائی بے حال ہو چکا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ یہ جو مجھے فرما رہے ہیں یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو لبیک و سعدیک، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں گی۔ لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر مانو یا نہ مانو یہ میری مرضی ہے۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ادنا امتی جو ہے اس کا بھی ایک نبی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن عزت اور احترام اور ادب برقرار رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہزاروں مسائل کے اندر اختلاف واقع ہوا ہے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے اندر رفع الیدین کرنا اولا اور افضل ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک رفع الیدین اولا اور افضل ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل احادیث ہیں، ان کے پاس بھی دلیل احادیث ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں آتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں آتے ہیں۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ جس رات امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی رات امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن دل کے اندر ادب اور احترام اتنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امام شافعی کوفہ میں آتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شہر میں آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، تو نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، ترک کے رفع الیدین کے ساتھ پوری نماز پڑھا کر مکمل کرتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ حضرت آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن آج آپ نے مکمل نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے بغیر کہیں رفع الیدین کیا ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل، میرا آج بھی وہی قول ہے، وہی مسلک ہے کہ رفع الیدین کرنا افضل ہے، لیکن میں جس مجتہد امام اعظم کے شہر میں موجود ہوں وہ کیونکہ ترک رفع الیدین کا قائل تھا، وہ اس کا اجتہاد تھا، اب میں اتنے بڑے امام کے شہر میں بیٹھ کر اس کے اجتہاد کو چھوڑ کر میں اپنے اجتہاد کو اپناؤں تو اس سے مجھے حیا آتی ہے، اس وجہ سے میں نے ان کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آج رفع الیدین کو چھوڑ کر پوری نماز پڑھائی ہے۔ تو ادب اور احترام لازمی ہے، اختلاف رائے کوئی بری بات اور مذموم شریعت کے اندر نہیں ہے۔
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان دونوں کے بہت بڑے اختلافات تھے، عقائد کے اندر، فروعی مسائل کے اندر بھی بڑے اختلاف واقع تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی مجلس کے اندر نام لیتے تھے تو مولانا مرحوم احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت کی مجلس کے اندر ایک شخص نے احمد رضا صرف کہہ دیا تو حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا ان کے ساتھ ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف یا کوئی اپنی مفادات کا اختلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی شریعت کے نقطہ نظر سے ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے وہ اتنا گرا بن گیا، اتنا ہماری نظروں کے اندر گر گیا کہ اب ہم اس کا احترام کے ساتھ نام ہی نہ لیں؟ یہ انتہائی گری بات ہے، بری بات ہے۔ اس وجہ سے ادب اور احترام اس کا حق ہے اور اس کو پورا حق دینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر دہلی کی مسجد کا ایک امام تھا جو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ گالیاں بھی دیتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ ایک دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد انہوں نے مشورہ کیا، حضرت گنگوہی اور حضرت امروہی، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ امام کون ہوتا ہے جو ہمارے شیخ کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے اور ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، کبھی چل کر اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کر کے اس کو سبق سکھانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تو نے کس کے شیخ کو اور کس ہستی کے بارے میں گستاخی کی ہے اور اس کے بارے میں برے الفاظ بولے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ میری شاگردوں نے اس طرح کا کوئی منصوبہ بنایا ہے، کسی کی تذلیل کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج جانا کہیں نہیں ہے، آج فجر کی نماز ہمیں دہلی کی فلاں مسجد کے اندر پڑھنی ہے۔ دونوں شاگرد حیران ہو گئے، عرض کیا حضرت وہ تو تمہارے بارے میں اتنی غلیظ اور بری بری باتیں کرتا رہتا ہے، آپ ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں گے؟ فرمایا بس اور مجھے کچھ نہیں سننا، آج فجر کی نماز فلاں مسجد کے اندر ہمیں ادا کرنی ہے۔ صبح کے وقت اٹھے ہیں، تہجد کی نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، آ کر دہلی پہنچے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز شروع ہو چکی تھی، اس وجہ سے آ کر صف کے اندر تکبیر باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کی۔ جیسے امام نے سلام پھیرا تو امام کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اتنے بڑے عالم جس کے بارے میں میں نے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے، کفر کے فتوے لگائے، آج اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے آ کر امام حضرت کے پاؤں پکڑتا ہے، آ کر معافی مانگتا ہے، حضرت میں نے آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کی، لیکن آپ کی یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے کہ آج آ کر آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا تو نے جو فتویٰ دی ہے اس فتویٰ کا میرے دل کے اندر احترام ہے، تو نے فتویٰ اس آدھار پہ دی ہے، اس وجہ سے دی ہے کہ تجھے پتہ چلا تھا کہ نانوتوی نے کسی وقت آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی۔ میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایک ادنا سے بھی گستاخی آپ علیہ السلام کی کر لیتا ہے تو وہ پرلے درجے کا کافر اور ملحد ہوتا ہے، لیکن ایک شکوہ آپ پر ہے، ایک آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ نے اس بات کی تحقیق نہیں کی، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں کہ یہ بات جو نانوتوی کے بارے میں کی گئی یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ بہرحال جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ادب اور احترام کیا تو اس دن سے وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ بن گیا، اور جب بھی نام آتا تھا تو احترام کے ساتھ نام لیتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دل کے اندر عزت احترام ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی سبق ہمیں دین کے ہر حکم سے، ہر بات سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔